اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک آڈیو بھیجا ہے، اس میں کسی مولوی صاحب کی تقریر ہے۔ آواز سے تو لگتا ہے کوئی نوجوان لڑکا ہے اور حافظ بھی ہے، ماشاءاللہ عالم فاضل بھی ہے، کیونکہ وہ بھائی صاحب کی قرآن کی قرأت سے مجھے پتہ چل رہا ہے، قرآن کے ایکسنٹ سے، کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اچھے خاصے علم رکھنے والے کسی مدرسے سے فارغ ہیں۔ ان کا ایک نوٹ مجھے بھیجا گیا ہے، 5-5.5 منٹ کا ہے۔ اس میں انہوں نے عامت الناس سے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے، عربی زبان سکھانے کی کوشش کریں گے، تو آپ ان کے چکر میں مت جائیے۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو کسی اچھے عالم سے سیکھیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ عالموں میں، علماء میں جو 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی عالم ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، ڈکشنری کے ایک لفظ سے واقف ہیں، قرآن کی ایک آیت سے واقف ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہے، اسلام کی روح سے ناواقف ہیں، قرآن کی روح سے ناواقف ہیں، یا پھر وہ اپنی لائف میں متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دین مت سیکھیے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی موضوع کو لے کے انہوں نے 5-6 منٹ، اس میں کچھ بڑی شخصیات کے نام بھی انہوں نے لیے، تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ پھر میں اس کو ریپیٹ کروں، ورنہ ان کی شکایت ہو جائے گی۔ شکایت تو مجھے ہے، میں صرف بھائی صاحب سے، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو بھی کانٹیکٹ نمبر ہے، یہاں میں اپنے ویڈیو کے نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، فجر سے ابھی ظہر ہوئی ہے، میں نے کچھ چیزیں پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، میرے ذہن میں آ رہے تھے آپ کی بات کل سے سن کے، میں نے آڈیو پہ میسیج کا جواب بھی دیا ہے کہ کسی اچھے عالم سے آپ قرآن سیکھیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جناب علی، میں کچھ معصومانہ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں کل سے انتظار کر رہا ہوں، آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں آیا۔ جن صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھیجو، میں خود بات کروں گا، انٹرنیشنل کال کر کے بات کروں گا۔ آپ بھائی ہیں میرے، بلکہ میرے بچوں کی طرح ہوں گے آپ، میرے خیال سے آپ کی آواز سے یہ لگتا تھا، بیکاز آئی ایم اباؤٹ 60 ناؤ۔ تو مجھے اچھا لگا آپ نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں اس میں، اور میں صرف جنرل باتیں کروں گا، میں زیادہ علمی بات آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا۔ جب ہم ملیں گے انشاءاللہ علمی بات کریں گے۔ اب چونکہ یہ ویڈیو ہے، اس کو سب دیکھیں گے، اس میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو استاد کا درجہ نہیں دیا، نہ کبھی سمجھا، حالانکہ میرے اسٹوڈنٹس بہت ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ کو اسٹڈی کر رہا ہوں، کو ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ میں آپ کے ساتھ مل جھل کے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں 7ویں جماعت میں ہوں، آپ 6ٹھی جماعت میں، 5ویں میں ہوں گے، میرے سے اوپر بھی 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں بھی لوگ ہیں۔ میں نے کبھی بھی لائف میں کسی کو بھی استاد نہیں سمجھا۔ اگر استاد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ سے آگے پیچھے کوئی استاد نہیں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے تو وہ جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو بھی یہ ان کی طاقت نہیں تھی، ان کے اختیارات سے باہر تھی یہ بات، کہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھیں اور جبرائیل اس کو سمجھائیں اپنی مرضی سے، امپاسبل، کیونکہ وہ بھی ایک روح الامین کا ان کو درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بڑا امانت دار فرشتہ ہے، اللہ کے پیغام کو ایز اٹ ایز لے کے آتے ہیں، ایز اٹ ایز پہنچا دیتے ہیں، ان کا کام اتنا ہی ہے، امانت داری کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ کا کام بھی یہی ہے۔ قرآن کے نزول کے دوران میں اگر صحابہ اکرام نے اگر کچھ پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے 2 3 4 4 6 6 8 8 10 10 900 مرتبہ بھی سمجھاتا ہے ایک بات کو۔ میں نے چونکہ قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس کے الفاظ کو 4 سال عربک لینگویج میں نے علم سیکھا ہے، جامعہ ازہر کے ایک برانچ سے یہاں قطر میں۔
آپ شاید اسی بات کے انتظار میں تھے کہ میں کہاں سے فارغ ہوں. بھائی میں کہیں سے بھی فارغ نہیں ہوں. میری نظر میں فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کو جتنا سکھانا تھا ہم سکھا دیے، اب اس کو ہم مارکیٹ میں چھوڑ دیں گے کام کرنے کے لیے، یا تو وہ تراویح پڑھانے کے لیے، یا کہیں سے امامت کرنے کے لیے، یا اپنا فرقہ بنا کے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. مدرسوں سے اور جامعات سے نکلے ہوئے جتنے لوگ ہیں اس میں سے الا ماشاء اللہ ہی کچھ ایسے ہوں گے جو واقعتاً سچائی کے ساتھ اپنی جیب کا پیسہ خرچ کر کے، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دے کے، اپنا وقت لگا کے، اپنی صحت، اپنی بیماری، سب کچھ لگا کے، اپنے رشتے، اپنا انجوائمنٹ، اپنا انٹرٹینمنٹ چھوڑ کے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں. تو جس صاحب نے یہ ویڈیو میرے پاس بھیجا ہے انہوں نے سوال بھی کیا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ اچھا اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں جامعہ ازہر سے فارغ ہوں، آپ میرا سرٹیفکیٹ چیک کرنے کے لیے آئیں گے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب فلاں جگہ سے فارغ ہیں، مولانا فلاں اصلاحی صاحب فلاں جگہ سے مدرسۃ الاصلاح سے فارغ ہیں، فلاں صاحب عمر آباد سے فارغ ہیں، فلاں صاحب جامعہ نظامیہ سے فارغ ہیں، فلاں صاحب دیوبند سے فارغ ہیں، فلاں صاحب بریلی سے فارغ ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. فلاں صاحب دارالسلام سے فارغ ہیں، فلاں صاحب جامعہ ازہر سے، جامعہ مدینہ سے فارغ ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. کیا کبھی آپ نے کسی کا سرٹیفکیٹ چیک کیا؟ اب میں آپ کو ایک سمپل مثال دے کے بتاتا ہوں. حالانکہ ایک عالم کی مثال ایک ڈاکٹر سے، انجینئر سے نہیں دینا چاہیے. کیا آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے اس کا سرٹیفکیٹ پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. وہ مشہور ہو گئے. بعد میں پتہ چلا جب چیکنگ ہوئی تو ان کے سرٹیفکیٹ جعلی تھے. آج کتنے لیڈر ہمارے پاس ایسے ہیں جو جعلی سرٹیفکیٹ لے کے اپنے آپ کو فلاں ڈگری ہے اور یہ کہتے ہیں. پکڑے جانے کے بعد دیکھا جائے گا. اس کو قطع نظر کر کے آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کیجئے، ملاقات کیجئے، اور مجھے لے کے اس وقت پوری دنیا کے کسی مدرسے میں چلے جائیے، کسی کنٹری کے کسی مدرسے میں عربی کے جہاں اسلام سکھایا جاتا ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب میرے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہاتھ میں لیجئے، موبائل میں بھی قرآن موجود ہے. آپ مجھ سے سوالات کرتے جائیے، آپ کے مدرسے کی کتابیں نکال کے سوال کریے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی. نہیں دے سکا تو خوش ہو جاؤں گا یہ سوچ کے کہ ابھی مجھے اور علم حاصل کرنا باقی ہے. میں تو مرتے دم تک اپنے آپ کو شاگرد سمجھوں گا. تو پہلی تو یہ انٹروڈکشن ہو گیا. اب جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں ذرا دیکھ لیجئے کہ ایک فارغ عالم، آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیے، آپ اپنے آپ کو فاضل، مفتی، جو بھی آپ سمجھنا ہے. طارق جمیل صاحب بھی ہیں، اور جو ہے توصیف الرحمن صاحب بھی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں طارق مسعود بھی ہے، اور بہت سارے علماء ہیں. چلیے میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کروں گا کہ یہ مدرسے آخر قائم کب ہوئے؟ کیا آپ نے کبھی کسی مدرسے کی تاریخ پڑھی ہے کہ یہ مدرسہ 1000 سال پہلے سے ہے، یہ مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، یہ مدرسہ کسی صحابی نے قائم کیا تھا؟ مدرسہ تو سارے کا سارا ایک ہی کتاب میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، دراسہ ختم کر دیا. اگر آپ مجھ سے میرا سرٹیفکیٹ پوچھیں گے تو میں تو قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی امت میں پیدا کیا ہے جس کے لیے قرآن ہی سب سے بڑا مدرسہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پھر اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا تعلیم حاصل کرنے کی بات کی ہے. کوئی بھی شخص ایمان لانے کا اقرار کرنے کے لیے جب جاتا تھا تو آپ اس سے پہلے یہ وعدہ لیتے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، تب تمہارا اسلام اور ایمان قابل قبول ہوگا. ورنہ جاہلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جہالت سے تو نکالنے کے لیے یہ اسلام آیا ہے، یہ کتاب آئی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. سورہ احزاب 33 نمبر کی سورت، 43 نمبر کی آیت. اور آگے بڑھیں گے 56 پہ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تھے صلوات یعنی قرآن نبی پر بھیج رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگ بھی وہ قرآن پڑھو.
وسلموا تسلیمات، اور لا کے پیش کرو اپنی فرما برداریاں۔ چلیے دوسری بات، تو میں یہ پوچھوں گا پہلی بات کا جواب کہ بھائی یہ مدرسے کب سے قائم ہوئے، اور وہ مدرسہ بنانے والا وہ عالم کون تھا، وہ کس مدرسے سے فارغ تھا، یا ایک جاہل آدمی نے ایک مدرسہ بنا دیا جہاں کی کتابیں پڑھ کے آپ عالم بن رہے ہیں؟ واہ، ذرا سوچنے کی بات ہے، برا مت مانیے، آپ بچوں کی طرح ہیں میرے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو ہوائی جہاز میں ملے، میں اپنی والدہ، میرے والد کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میں ان کو عمرہ پہ لا رہا ہوں، انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آیا، اور میں چیخ مارتے ہوئے اٹھوں گا اور کہوں گا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، میرے ابو کو یا میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کوئی اٹھے گا کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا بیگ اوپر سے نکالوں گا، ایک گولی ہے چھوٹی سی، میں دوں گا، فی الوقت ہم پہنچنے تک تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک سنبھال سکتا ہوں میں۔ اس کے پاس وہ گولی ہے، وہ دے گا۔ کیا آپ اس وقت یہ بولیں گے کہ میں آپ کو پہلے دیکھوں گا کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے فارغ کیا ہے، اپنا ڈاکٹری پاس کی ہے؟ چاہیے اپنے نیچے سے اپنا بیگ نکالیے اور آپ کے پاس آپ کا ڈریس ہے ڈاکٹر والا، جو ڈاکٹر کا ڈریس پہن کے آپ جو ہے آلہ لگا کے، جب تک آپ ڈاکٹر کا حلیہ نہیں بنائیں گے میں آپ سے علاج نہیں کرواؤں گا۔ بھائی یہ تو معمولی جان کا ڈر ہے، تو یہ عالم ہے آپ کی احتیاط کا، یہاں تو ایمان کا ڈر ہے نا، اور وہاں ڈاکٹری ہے جو سیکھنے سے سیکھی جاتی ہے، یہاں تو قرآن 25% آپ کے اندر ڈال کے بھیجا نا اللہ نے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کیا تھوڑا بھی کامن سینس ہم یوز نہیں کرتے؟ کیا ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں مولویوں کے؟ کیا ہم لوگوں کو اتنا غلام بنا کے قفل ڈال کے رکھ دیا ہے کہ بغیر عالم کے آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، بغیر عالم کے؟ کیا مسخرہ پن ہے یہ کیا چھچور پن ہے؟ چلیے خیر، تو کیا آپ اس سے اس کی ڈگری پوچھیں گے؟ ایک صاحب نے ایک بڑی پیاری مثال دی، دیکھیے اگر کوئی آدمی وکیل ہے یا پولیس والا ہے تو جب تک یونیفارم نہیں پہنتا ہم اس کو وکیل نہیں مانتے۔ جج جب تک وہ کالا کوٹ نہ پہن لے، وکیل کالا کوٹ نہ پہن لے، پولیس والا اپنے یونیفارم نہ پہنے، تو پھر تو آپ اپنا حلیہ چینج کیجئے مجیب صاحب، داڑھی لگائیے، ٹوپی پہنیے، آپ اپنا حلیہ بنائیے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں جیسے ہی حلیہ بناؤں گا، آپ سب سے پہلے میرے حلیہ کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ میں کون سی جماعت کا ہوں۔ میں اہل حدیث ہوں تو داڑھی الگ ہے، تبلیغی ہوں تو داڑھی الگ ہے، اس کا شملہ الگ ہے، کبھی لال ٹوپی، کبھی پیلی ٹوپی، کبھی ہری ٹوپی، شملہ کالا شملہ، گرین شملہ، وائٹ شملہ، جو ہے پیلا شملہ، یہ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے ہرا شملہ۔ جماعت اسلامی کا ہوں تو اس کی داڑھی الگ ہے، میں بریلوی ہوں تو الگ داڑھی ہے، میں صوفی ہوں تو الگ داڑھی ہے۔ اچھا یہ ہو جاؤں تو پھر آپ نے دوسرے فرقوں کی بات شروع کر دینی ہے، پھر اس کے بعد مسلکوں پہ آ جائیں گے، آپ کس امام کو مانتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ کتنے فرقے کریں گے میرے بھائی، کہاں تک جائیں گے آپ؟ بھائی میرے جو گولی دے رہا ہے آپ کی والدہ کو، والد کو، وہ دیکھیے کہ وہ گولی صحیح ہے یا غلط ہے، اتنی صلاحیت تو آپ کے اندر ہے نہیں، اسی لیے تو آپ محتاج ہیں کسی کو بول رہے ہیں کہ بھائی آ کے۔ ایک مثال انہوں نے یہ دی، تو میں اس وکیل اور پولیس والے کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ کیا وکیل صاحب 2400 گھنٹے کالا کوٹ پہنے ہوئے رہتے ہیں؟ جب آپ کیس ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو نارمل حالت میں اپنی جو ہے کرتے پجامے میں، معمولی شرٹ اور پینٹ میں اپنے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں جب آپ کا کیس لیتے ہیں، لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو یونیفارم پہن کے جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم حج پہ جائیں گے، عمرہ پہ جائیں گے تو احرام باندھ لیں گے، وہ ہمارا یونیفارم ہے جو اللہ نے فکس کیا ہے۔ آپ ہم کون ہونے والے ہوتے ہیں کہ اپنا حلیہ بنائیں، تو آپ اپنا ڈیزائن کریں، کوئی دوسری جماعت دوسرا ڈیزائن کرے، تیسری جماعت تیسرا ڈیزائن کرے۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ کیا جنون ہے یہ؟ آپ کسی پولیس والے کے پاس جاتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک CID ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو عام پولیس والوں سے زیادہ خطرناک ہے، کرائم برانچ ہے، ان کو تو منع ہے، پولیس والوں کی جوتے بھی نہیں پہن سکتے وہ لوگ بالکل حالت میں۔ کبھی کبھی تو حلیہ چینج کر کے رہنا پڑتا ہے، اس کو داڑھی نہیں ہے تو داڑھی لگانی پڑتی ہے، داڑھی ہے تو داڑھی نکالنی پڑتی ہے، مسلمان ہے تو ہندو کا گیٹ اپ لے کے جانا پڑتا ہے جاسوسی کرنے۔ تو آپ کیا کریں گے ویسے وقت؟ کام کے لیے یونیفارم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چلیے، نبی سے ملی ہوئی ڈگری میں نے بتا دی، قرآن سے ملی ہوئی ڈگری بتا دی، اور یہ تمام علماء کا نام بھی میں نے لے لیا، ہوائی جہاز کی مثال بھی میں نے دے دی۔ ایک چھوٹی سی اور ایک مثال ہے،
سورہ بقرہ اکثر روز ہی تقریباً پڑھتا ہوں کہیں نہ کہیں سے بیچ میں سے. ایک لڑکا اگر آپ سے کہے آ کے کہ ڈیڈی، آپ کا اپنا بیٹا، کہ میں قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس میں مجھے سورہ بقرہ کی 279 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے سودی کاروبار میں حصہ لیا، سود لیا، سود دیا، گواہی دی، یا اس کے وٹنس بنے، یا اس میٹر کو لکھا، سودی معاملے میں سود لینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس آیت میں کسی عالم کی ضرورت ہے مجھے؟ کیا آپ اس بچے سے یہ کہیں گے کہ تو مجھے سود کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جا پہلے کسی جگہ سے، کسی مدرسے سے عالم کا کورس کر کے آ، اس کے بعد میں تیری بات مانوں گا. وہ نکال کے دکھا رہا ہے بھائی قرآن میں 279 کے اوپر یہ آیت ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. وہ ہمارا استاد ہے. کوئی بچہ آ کے یہ کہے گا کہ ڈیڈی آپ کے دوست آئے ہیں، آپ بولیں گے میں گھر میں نہیں ہوں، بول دو، تو وہ بولے گا ڈیڈی آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا جھوٹ مت بولو. آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ یہ بولیے کہ میں نہیں ملنا چاہ رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میرا موڈ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں سورہ نور میں کلیئرلی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جس کے پاس تم جاؤ پہلے اطلاع دے کے جاؤ. اگر تم اچانک چلے گئے، اس نے کہہ دیا اندر سے کہ میں نہیں ملنا چاہ رہا ہوں، تو چپکے سے واپس چلے جاؤ، سوال مت کرو. قرآن تو یہ تمیز سکھا رہا ہے ہمیں. اور کیا کہوں آپ سے، بہت ساری باتیں میں نے لکھی ہیں. بخاری مسلم کی 2-3 حدیثیں بھی میں نے دیکھی تھی، ترمذی کی بھی ایک حدیث نکالا تھا کہ بخاری مسلم کی آپ کو وہ روایت تو پوری معلوم ہوگی کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جا کے کہا کہ وہ مال غنیمت کی میں حفاظت کر رہا تھا، روز چوری ہو رہا تھا، پتہ نہیں کچھ ایسا واقعہ ہے. تو شیطان نے آ کر کہا کہ تم کو آیت الکرسی آتی ہے، اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے تو یہ مال چوری نہیں ہوتا. تو شیطان نے آیت الکرسی سکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا او کما قال علیہ السلام کہ ابو ہریرہ بات تو بالکل صحیح ہے، بھلے وہ شیطان نے کہی ہو. تو بھائی عقل مند لوگ ہمیشہ بات کو دیکھتے ہیں، مٹیریل چیک کرنا چاہیے. شو روم بڑا ہونے سے، سیلس مین ٹائی وائی لگا کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں تو ٹائی لگا کے، سوٹ پہن کے، ٹوپی پہن کے، شملہ باندھ کے، داڑھی چھوڑ کے، مولانا کی ڈگری لے کے مسجدوں میں زنا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. مسجدوں میں بلو فلم دیکھی جا رہی ہے، امام صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے کمرے میں. معاملات میں انتہائی خراب، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، ان کے معاملات انتہائی خراب ہیں. آپ کو میں آخری پتے کی بات بتاتا ہوں، بڑی زبردست بات جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد اللہ یرحمہ انہوں نے کہی تھی کہ اگر پہچاننا ہے کہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کی پراپرٹی چیک کر لینا. اگر کوئی آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے، قرآن کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے پاس ذاتی گھر ہے اور بینک میں پیسے ہے، تو سمجھ جاؤ وہ عالم حق نہیں ہے، وہ علماء حق میں سے نہیں ہے، وہ علماء سو میں سے ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یہ جھوٹے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ دین کو بیچ کے پیسہ کھانے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر کے فساد کرانے والے لوگ ہیں. وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے جو اندر کہیں کمرے میں پردے کے پیچھے بیٹھے اور محلے کے، شہر کے آوارہ لوڈوں کو بھیج کے جو ہے ایک حق کی دعوت دینے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ شرم آنی چاہیے. پھر ناراض بھی ہو جائے کہ علماء کے بارے میں یہ شخص بری باتیں کرتا ہے، علماء کے خلاف بولتا ہے. مجھے تو آپ نے موقع دے دیا دعوت دینے کا. ایسے بھی ہوتا ہے. اور کیا کہوں میں، کافی دیر ہو چکی ہے اور یہ باتیں ترمذی کی ایک روایت میں نے کہی تھی، ابن عباس کے ذریعے سے ملی ہے، او کما قال علیہ السلام کہ علم جو ہے ایک مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین، کہ میرے بھائی یہ پابندیاں لگا کے لوگوں کو قرآن سے دور مت کیجیے. آپ کو شرابی، جواری، یہودی، قادیانی کوئی بھی عربی پڑھائے، عربی زبان سیکھ لیجئے. ہدایت آپ کے شہر کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیے، مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں سے جو باتیں اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ آپ کے دل و دماغ تک پہنچے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف بھی کرے اور اس کا مجھے ادراک بھی دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات کیجئے مجھ سے، کال کیجئے مجھے، یہاں نمبر ڈالوں گا میں انشاءاللہ.